رضاعت کی مقدار اور اس کی عمر. کچھ علماء کا تو یہ موقف ہے کہ اگر دودھ کا ایک قطرہ بھی بچے کے پیٹ میں چلا گیا ہے تو اس سے رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے، اور بھی بعض ائمہ کی طرف یہ موقف منسوب کیا گیا ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں. لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً رضاعت کے تحریم کے قائل ہیں، تھوڑا ہو زیادہ ہو. اور امام احمد سے بھی یہ قول منقول ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اہل حدیث اور امام احمد کا جو زیادہ قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ دودھ پینے سے دودھ کا رشتہ قائم نہیں ہوتا. اور کتنی دفعہ پینا چاہیے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ پہلے 10 رضاعت کا حکم تھا، لیکن بعد میں وہ منسوخ کر کے پھر 5 رضاعت یہ حکم دیا گیا. اور یہ حکم احادیث میں بیان ہوا ہے، حدیث میں بیان ہوا ہے. اور حدیث جو ہے یہ قرآن کا بیان ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے. اور مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کہ رضعہ ایک دفعہ کا دودھ پینا وہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ بچی بھوک محسوس کرے اور رغبت کے ساتھ پھر وہ یعنی جب اس کو دودھ پینے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ دودھ طلب کرے اور ماں کا دودھ جو ہے وہ پیے اپنی رغبت کے ساتھ، اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے چھوڑ دے. تو یہ ایک رضاع ہے، یہ ایک رضاع ہے. اور اسی طرح یہ عمل جو ہے یہ 5 بار ہونا چاہیے تو پھر یہ رشتہ قائم ہوتا ہے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک قول یہی ہے 5 رضاع کا، اور یہ ان کا منصور قول ہے اور زیادہ راجح قول ہے. اور ایک جو ہے ان کا قول یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا تحرم الاملاجۃ ولا الاملاجتان. املاجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دودھ منہ میں ڈالنا. اور مسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچے کا دودھ چوسنا. ایک چوسا 2 چوسے حرام نہیں کرتے. ایک دفعہ دودھ منہ میں ڈالنے سے 2 دفعہ منہ میں ڈالنے سے حرمت قائم نہیں ہوتی. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 3 دفعہ سے ہو جائے گی. 1 دفعہ سے 2 دفعہ سے نہیں ہوتی، 3 دفعہ سے ہو جائے گی. اور ابو ثور ابن المنذر اور امام داود ابن علی اور ابو عبید وغیرہ وہ اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ سے یہ ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ جو علماء کا اختلاف ہوتا ہے یہ نصوص کے سمجھنے میں ان کا اختلاف ہے کہ ایک نے یہ سمجھا، دوسری چیزیں اس کے پیش نگاہ نہیں تھیں، یا وہ کسی معتبر ذریعے سے اس کے سامنے نہیں آئیں کہ وہ ان سے مطمئن ہوتے، اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا. باقی صحیح حدیث جو ہے وہ کسی کے سامنے آ جائے اور پھر یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی توجہ ادھر نہ جائے، وہ مقام نہ دے سکے اپنی سوچ اور فکر کے اندر جو کہ واقعات اور اس کا بنتا ہے. انسان ہے، انسان کے اوپر کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے، وہی چیز جو ہے انسان کے اوپر مستولی اور حاوی رہتی ہے اور دوسری طرف انسان کی توجہ نہیں جاتی. یہ انسان کا حال ہوتا ہے. تو مجتہدین بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے جو انسانی کمزوری ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان اقوال کو اور ان کے دلائل کو دیکھیں اور پھر ان کا موازنہ کریں، اور ان میں سے جو اقوا اور ارجح ہو دلیل کے اعتبار سے اس کو اختیار کر لیں، اس کو اختیار کر لیں. لیکن ان کے متعلق ہمیں یہی حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اگر ان کے سامنے یہ حدیث اس طرح آ جاتی جس طرح میرے سامنے آئی ہے اور جس طرح میری سمجھ میں آ گئی ہے ان کی سمجھ میں بھی آ جاتی تو انہوں نے ضرور ماننا تھا. یہ حدیثوں کے منکر نہیں ہیں، یہ حدیثوں کو رد کرنے والے نہیں ہیں، نہ امام مالک ہیں، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور نہ ہی دوسرے ائمہ ہیں. اور انہوں نے جنہوں نے 3 والا لے لیا ان کے سامنے یہ حدیث حرم الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اور جن کے سامنے وہ ہے
کہ 10 رضاعات کنا یحرمنا اور ثم نسخنا ب5 رضاعات معلومات، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے کہ لا تحرم الاملاجۃ والاملاجتان کا معنی یہ ہے کہ 1-2 بار کر لینا یہ نہیں ہے، کون سا معتبر ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ 5 رضاعات کے اندر آ گئی۔ تو یہ اہل حدیث کا منہج ہے، اور ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں راستہ دیا ہے عمل بالحدیث کا اور تمسک بالکتاب والسنہ کا، اور تمام ائمہ کا احترام کرنے کا۔ الائمۃ المجتہدین من الفقہاء والمحدثین، جتنے بھی ہیں وہ سارے ہمارے محترم، اور جیسے ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث دونوں، صحابہ اور تابعین سارے، ائمہ مجتہدین فقہاء اور محدثین کے سارے، یہ ہمارے محترم ہیں، ہم ان سب سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہم کسی ایک کے ساتھ قد نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، نفرت نہیں رکھتے، جیسا کہ ہمارے بعض نادانوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تنقیص کا پہلو اس میں سے نکلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک منہج تھا، جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ وہ اہل الرائے کے منہج پر چلتے تھے۔ اہل الرائے کا منہج جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ اور اپنے شہر کے علماء کے جو فتاویٰ تھے اور جو ان کا طرز تفقہ تھا اور جو ان کا طرز افتاء تھا، اس کو ہضم کیا، اس کو اپنے اندر اتار لیا، رچا بسا لیا، اور پھر اس سے ایک منہج اور اصل اور ایک راستہ اور ایک طرز عمل انہوں نے طے کر لیا، اور اس کی روشنی میں پھر وہ فتویٰ دیتے تھے اور مسائل کا حل کرتے تھے۔ اور یہ بڑا یعنی ملکہ ہے اجتہاد کا اور استنباط کا اور استخراج مسائل کا، لیکن ان کے پاس یہ ساری نصوص نہیں تھی، نہ وہ جمع کر سکے اور نہ ان کے سامنے تھی، تو اس لیے ان پر وہ غور نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول محفوظ رکھا ہوا ہے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ صحیح حدیث پر عمل کرتے تھے، اور کوئی اگر کمزور بھی آ جاتی تھی تو اس کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے، اس کے مطابق بھی فتویٰ دیتے تھے۔ کہا کی حدیث ہے یرحمک اللہ، کہا کی حدیث ہے، اور اس طرح کی حدیثیں ہیں، کمزور ہیں، لیکن ان پر بھی انہوں نے عمل کیا ہے۔ تو عمل بالحدیث کے معاملے میں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ حدیث کو حجت نہیں سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کئی چیزیں ایسی ہیں موطا کے اندر سامنے آتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں ہے، اہل مدینہ کا عمل نہیں ہے، تو یہ چیز ان کے ذہن میں یہ شبہ پیدا کرتی ہے کہ شاید یہ متروک العمل ہے، یہ چیز عمل میں نہیں آئی، منسوخ ہو گئی، اس کو منسوخ سمجھ لیتے ہیں وہ، حالانکہ نسخ کے لیے مستقل دلیل چاہیے، نسخ کے لیے مستقل دلیل چاہیے۔ یہ بات ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا ہو لا علمی کی وجہ سے، اور علماء نے پھر اس کی مثالیں دی ہیں کہ اہل مدینہ کے اندر بہت ساری ایسی سنن تھیں جو لوگوں نے غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے چھوڑ دی، اور اس کے لیے دلیل اس کے خلاف موجود ہے، دوسری جگہوں پر اس پر عمل ہوتا تھا۔ تو اہل مدینہ کا عمل نہ کرنا یا اس کے مطابق فتویٰ نہ ہونا، یہ کوئی ترک کی دلیل، واضح دلیل نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی عمل بالحدیث کے اندر اہل الحدیث کے کبار ائمہ میں سے ہیں، اور ان کا وہ قول جو ہے وہ بڑا ہی عظیم القدر قول ہے کہ کل یؤخذ من قوله ویترک، کل یؤخذ منه ویرد علیہ الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیز جو ہے نا وہ ہمارے پیش نگاہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے مدت الرضا۔ مدت الرضا، جو اصل رضاعت کا رشتہ ہے وہ اسی دورانیہ میں قائم ہوتا ہے جو رضا کی مدت ہے، اور وہ 2 سال ہے، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع۔ باقی اس کے علاوہ کبیر جب آدمی ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ کہیں ضرورت ہو، جیسی سالم مولا ابی حذیفہ کی ضرورت تھی، تو ایسے موقع پر یہ اقدام کیا جا سکتا ہے، وگرنہ عام حالات میں وہ رضاعت جو ہے نا وہ معتبر نہیں ہوتی۔ ارضاء الکبیر والا معاملہ جو ہے، عام علماء تو کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی آدمی کے لیے حکم تھا، لیکن کچھ علماء نے اس میں وسعت رکھی ہے۔
شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں جہاں کوئی اس طرح کی ناگزیر صورتحال پیدا ہو جائے تو وہاں اس چیز سے استفادہ کر کے وہاں رضاعت والا رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے۔